بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج مجھے اندازہ ہے کہ ایک تھوڑے سے آکورڈ ٹائم میں آپ لوگوں کو ہم نے تکلیف دی ہے، بٹ وی ور ہوپنگ کہ فیصلہ جو ہے وہ پورے 11:30 بجے سنا دیا جائے گا اینڈ ویل بی ڈن ود دس بیفور 12 o'clock۔ بٹ فیصلہ لیٹ سنایا گیا ہے، اس لیے آپ کو تھوڑی سی نماز کے ٹائمنگ کے حوالے سے تکلیف ہوئی، اس کی معذرت ہے۔ آج کا دن جو ہے وہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، کیونکہ ہمیں یہ اندازہ تھا پچھلے چند دنوں سے جو عدالتی ماحول بنا ہوا تھا اور جس طریقے سے چیزیں سامنے آ رہی تھیں اور جس طریقے سے چیزوں کا بار بار ذکر ہو رہا تھا مختلف چینلز کی طرف سے، مختلف وکلاء کی طرف سے، مخالف پارٹیوں کی طرف سے، مگر جس طریقے سے یہ سزا سنائی گئی ہے یہ ٹوٹل پاکستان کے عدالتی نظام کے کلیپس کی عکاسی کرتی ہے۔ اس ملک میں کس طریقے سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور کس طریقے سے عدالتی پروسیس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا خط، پھر پنجاب کے مختلف ATC کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کے ججز کے خطوط جو ہیں، اور پھر اس کیس کے فیصلے کا ایک دفعہ نہیں بار بار مؤخر ہونا، اور پورے ٹرائل کے دوران یہ چوتھے جج صاحب تھے، ایک جج تبدیل ہوا، دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر یہ چوتھے جج تھے۔ بار بار فیصلوں کا مؤخر ہونا ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اوبیسلی کسی نہ کسی قسم کی مداخلت تو تھی، کوئی نہ کوئی ایجنڈا تو پیچھے تھا جس وجہ سے اس کو لیٹ کیا جا رہا ہے۔ ججز جو بار بار چینج کیے جا رہے تھے، اوبیسلی اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ ہوگا، کیونکہ 4 ججوں کا ایک ہی فیصلے میں ایسے ہٹایا جانا یہ بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ القادر ٹرسٹ کیس جس میں آج عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی ہے، وہ بھی دیگر مقدمات کی طرح قطعی بے بنیاد، من گھڑت اور جھوٹا کیس ہے، اور یہ کیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جھکانے کے لیے، یا شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، نہ پہلے کیسز میں ایسا ہوا ہے نہ اب ایسا ہوگا۔ دیگر کیسز کی طرح یہ کیس بھی ایک سیاسی انتقام اور انصاف کا قتل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس غیر منصفانہ طریقے سے اس ٹرائل کو چلایا گیا ہے، جس طریقے سے چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اس کو انصاف کے عدالتی قتل کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ہم اس سزا کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ بریت کا کیس تھا، بریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر اس کیس کو انصاف اور قانون کے قاعدوں کے مطابق، اصولوں کے مطابق سنا جاتا، ٹرائل کیا جاتا، تو کوئی قانون ایسا نہیں تھا جس کے تحت عمران خان صاحب کو سزا دی جا سکتی تھی یا ان کی اہلیہ کو سزا دی جا سکتی تھی۔ ان کی اہلیہ تو کوئی جو ہے وہ عہدہ نہیں رکھتی تھیں سرکار میں، صرف ایک ٹرسٹی تھی، اور ٹرسٹی ہونے کا اتنا بڑا جو ہے وہ سزا دی گئی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر میں کہوں گا پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ وہ سزا صرف اور صرف عمران خان صاحب کی ذات کو تکلیف دینے کے لیے کی گئی ہے، جس کا ذکر آج انہوں نے خود بھی کیا وہاں پہ۔ اور آپ ان کا حوصلہ دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم بھی بشرا بی بی جب پشاور سے اڈیالہ کے لیے پہنچی، جب انہوں نے کہا کہ یہ پہنچ نہیں سکے اور وہ پورے 11:45 بجے وہاں پہنچ گئی تھی، وہ پوری تیاری کے ساتھ یہاں سے گئیں، اپنا سامان، اپنی ہر چیز لے کے گئیں کہ یہ فیصلہ اگر خلاف ہوتا ہے تو میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی ڈر نہیں تھا، حق کے ساتھ کھڑی تھی، اور ان کے میاں جو ہیں وہ آلریڈی حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا پا رہے ہیں پچھلے کئی سینکڑوں دنوں سے۔ سو آج بھی انہیں وہاں پہ انہوں نے جس وقت سزا سنائی گئی، ان کو کسٹڈی میں لیا گیا، وہ صرف اور صرف خان صاحب کو تکلیف دینے کے لیے۔ اس کیس میں نہ عمران خان صاحب کا کوئی ذاتی فائدہ، نہ ان کی بیگم صاحبہ کا،
نہ ان کے اکاؤنٹس میں کوئی پیسے آئے، نہ ان کے بیگم کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے آئے، باہر سے پیسہ آتا ہے۔ نواز شریف صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ ایک ٹرانزیکشن کرتے ہیں، 15 ملین پاؤنڈ کا گھر جو ہے وہ جب 30 ملین پاؤنڈ میں بیچا جاتا ہے تو این سی اے اس کے اوپر ایک کریٹک قسم کی یا ایک آؤٹ آف دا بلو قسم کی جو ایک ٹرانزیکشن ہے اس پہ ایکشن لیتی ہے، اس پہ وہاں پہ کارروائی ہوتی ہے۔ ملک ریاض صاحب کا آپ نے سنا نام آیا، پھر وہ آؤٹ آف کورٹ معاہدہ ہو جاتا ہے، اس معاہدے کے تحت وہ سارے کے سارے پیسے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں پاکستان سپریم کورٹ میں، کیبنٹ کا ذکر آتا ہے، پیسوں کی منتقلی جو ہے وہ کیبنٹ کے فیصلوں سے پہلے شروع ہو جاتی ہے، سو وہ بھی اثر انداز نہیں ہوتا۔ اگر آپ نیب ترامیم نہیں دیکھ لیں تو جو کیبنٹ کے فیصلے ہیں ان کو اس طرح چیلنج نہیں کیا جا سکتا جس طریقے سے اس کے باوجود انہوں نے کیا ہے۔ یہ قانون اور یہ ترمیمیں بھی ان کی گئی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کسی قسم کی امیونٹی، عمران خان نے کوئی کرائم نہیں کیا ہے، عمران خان نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے۔ میری ابھی بات ہو رہی تھی خان صاحب کے وکیل سے، سلمان صفدر صاحب سے، تو انہوں نے ایک بات بڑی واضح کی، انہوں نے کہا کہ اس کیس میں جو چیز نہیں ہے وہ کرپشن نہیں ہے۔ بھائی کرپشن کیا ہے؟ ذاتی گین، فائنینشیل گینز، کرمنل پروسیڈز، مس اپروپریشنز۔ میں بھی چند دن پہلے آپ کو یہیں اسی ہال میں بتا کے گیا کہ جو نیب کے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز نے ایک بیان دیا، اس میں اس نے یہ کہا کہ نہ تو یہ کرمنل پروسیڈز ہیں، نہ یہ مس اپروپریشن ہے، اور نہ یہ فائنینشیل گینز ہیں۔ سو اٹ از ناٹ ایون اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ کرپٹ پریکٹسز کہاں سے آ گئی؟ اس ملک میں ایک یونیورسٹی بنانا، ایک ٹرسٹ کے تحت یونیورسٹی بنانا، جس کو آج یہ کہہ رہے ہیں شیم ٹرسٹ ہے، اس ٹرسٹ کے نیچے یونیورسٹی بنانا تاکہ اس یونیورسٹی میں بچے جو ہیں وہ سیرت النبی کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے مختلف سبجیکٹس میں 100% مفت دینی تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ گناہ ہے عمران خان کا۔ عمران خان کی فیملی کو اس ملک میں فلاحی کام کرنے کی سزا دی گئی ہے۔ اسی قسم کے ٹرسٹ جو ہیں وہ شوکت خانم کے بھی تھے، نمل کے بھی تھے، اس پہ بھی انہوں نے جان توڑ کوشش کی۔ پچھلے کئی سالوں میں بہت سے موقعوں پہ آپ نے دیکھا کہ شوکت خانم کے اوپر انہوں نے اپنی پوری جان لگائی، زور لگایا، اسی طریقے سے نمل کو تنگ کیا، اور یہ الٹیمیٹلی یہ اس کیس میں چیزوں کو کہاں سے اٹھا کے کہاں نتھی کر کے اس ملک میں فلاحی ادارے قائم کرنے والی فیملی کو سزا دی جاتی ہے، دنیا میں انہیں عزت دی جاتی ہے، ساری دنیا ان کی کال کے اوپر، پاکستان ہی کیا، پاکستان کا بچہ کیا، بین الاقوامی دنیا بھی ان کی کال کے اوپر جو ہے وہ فلاحی کاموں میں شامل ہوتی ہے۔ مگر ہمیں اس ملک میں آج ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے کہ ایک سیاسی لیڈر کو، اس ملک کے سب سے بڑی پارٹی کے سب سے بڑے قائد کو فلاحی کام کرنے کے جرم میں سزا سنائی گئی ہے۔ اس ملک کا بچہ سراپا احتجاج ہے۔ ہر وہ شخص جو عمران خان سے محبت کرتا ہے، پاکستان سے محبت کرتا ہے، آج وہ سراپا احتجاج ہے۔ اس کا سر شرم سے جھک گیا ہے کہ وہ دنیا کو کیا منہ دکھائے گا کہ اس ملک میں جو لوگ فلاحی کام کرتے ہیں ان کو یہ سزا دی جاتی ہے، سزائیں سنائی جاتی ہیں، ان کی فیملی، ان کی اہلیہ کو سزا سنائی جاتی ہے، اور پھر وہ ادارہ جس میں لوگ مفت دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ بھی فورفیٹ کر لیا جائے۔ مگر عمران خان نہیں جھکے گا۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ عمران خان صاحب کو ان ہتھ کنڈوں سے جھکانا چاہتے ہیں تو وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کیس کے آغاز سے لے کر اب تک قانون اور انصاف کے تمام اصولوں کو مکمل طور پہ فراموش کیا گیا۔ میں بھی آپ کو جج صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھ کے سناؤں گا، میں وہ کاغذات ساتھ لے کے آیا ہوں، جس کی واضح مثال 9 مئی 2023 کو عدالتی احاطے سے عمران خان صاحب کی غیر قانونی گرفتاری اور جس مینر میں وہ گرفتاری کی گئی تھی، جس سے وہ لوگوں کو پرووک کرنا چاہتے تھے، اور وہ جس حوالے سے وہ کمیشن آج بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ پہلے دن سے اسی طرح ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف تمام کیسز جھوٹے، لغو، ضعیف، کمزور، ان کی
پلے کچھ نہیں ہے, کوئی سبسٹنس نہیں ہے. اور یہ کیس بھی اسی قسم کا ایک کیس ہے. یہ ایک بے بنیاد, شرمناک اور بھونڈا کیس ہے جو کہ اسی طریقے سے ہائر کورٹ میں, ہائر فورم پہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا یہ فیصلہ, جس طریقے سے باقی فیصلے پھینکے گئے. ہم اس سزا کو جس سے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم اس کو ہائر فورم پہ چیلنج کریں گے, ہائر کورٹ پہ چیلنج کریں گے. ہم ہر ایک دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اور مجھے پتا ہے کہ جس وقت یہ ہائر کورٹ میں لگے گا, یہ پہلی پیشی پہ فارغ ہونے والا کیس ہے, اس لیے کہ اس میں کچھ نہیں ہے. امبیرسمنٹ کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے جنہوں نے یہ کیا ہے اور کروایا ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ دنیا دیکھ رہی ہے, قوم دیکھ رہی ہے کہ فیصلہ لکھا کیا جائے گا. نہ یہ سیاہ حروف سے لکھا ہوا فیصلہ کوئی بھولے گا, اور نہ اس فیصلے کو کرنے والوں کو کوئی بھولے گا. وہ ججز جو اس قسم کے فیصلے لکھتے ہیں, تاریخ ان کو بھی نہیں بھولتی ہے, قومیں ان کے نام بھی نہیں بھولتی ہیں, اور قومیں فیصلے بھی نہیں بھولتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے, یہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. کینگرو کورٹ سے سنائی گئی سزائیں جو ہے وہ عمران خان کو جھکا نہیں سکتی ہیں. عمران خان حق کے ساتھ کھڑا تھا, کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. آج میرے آنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ 2 وزیر کبھی ادھر کی بات کر رہے ہیں, کبھی ادھر کی بات کر رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے میڈیا پہ وزیر قانون بھی تھا اور ایک وہ انفارمیشن کے وزیر صاحب بھی تھے. ادھر سے پیسہ آیا, ادھر سے پیسہ آیا. وہ بھائی ادھر ادھر سے آیا, مجھے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کے گھر کتنے پیسے آئے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان نے کیا اس سے ایک کوڑی بھی استعمال کی ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے. بار بار آپ بند لفافے کی بات کرتے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ بند لفافہ تو اب آپ کی تحویل میں ہوگا نا. اب تو کیبنٹ ڈویژن آپ کے پاس ہے, وزارت عظمیٰ پہ آپ انسٹالڈ ہیں. وہ بند لفافے کا ذکر کرتے ہیں تو کھول لو نا بند لفافہ. کس نے کہا کہ بند لفافے کو بند رہنے دو؟ بھائی پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ آیا. کیا آپ نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو بلا کے کیا تحقیق اور تفتیش کی ہے؟ پیسہ تو ان کے اکاؤنٹ میں انویسٹ ہوا, بانڈز خریدے گئے. آپ یہ بتائیں کہ کیا رجسٹرار سپریم کورٹ کو بلایا آپ نے؟ آپ یہ بتائیں کہ کیا جو رول ہے سپریم کورٹ کا اس وقت, کیا آپ نے اس کی بھی تحقیق کی؟ کیا آپ نے اس کو بھی اپنے فیصلے میں شامل کیا, یا آپ کو صرف عمران خان نظر آیا تھا جس کا اس میں کوئی کردار ہی نہیں تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ نقائص ہیں جو اس فیصلے میں موجود ہیں, اور یہ جب ہائر کورٹس میں جائیں گے تو یہ چیزیں بالکل آپ کے سامنے آئیں گی. یہاں پہ نیب کا تو میں نے ذکر کر دیا. ایک چیز بڑی ضروری ہے اور وہ ہے کنڈکٹ آف دا جج. یہ جو جج صاحب ہیں, جنہوں نے فیصلہ سنایا, جج صاحب ناصر جاوید رانا صاحب جو ہیں, یہ ایک سن 2004 کی ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے, انہوں نے جج صاحب کے حوالے سے کچھ کمنٹس جو تھے وہ لکھے تھے. انہوں نے کہا کہ he has a strong tendency of committing any mischief. یہ جج صاحب کے حوالے سے لکھا گیا. And is absolutely unfit for judicial service. His judicial powers are withdrawn. It is directed that another judicial officer be posted in his place. This was a case. یہ ایک راول پنڈی کا کیس تھا, سو موٹو کیس نمبر 1 of 2004 decided on 26th October. اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ magistrate in circumstances had deliberately misconducted himself and passed illegal orders handing over a senior lawyer in police custody in an atmosphere and in a manner
which had seriously jeopardized the sanctity attached to the court of law and had not observed the legal formalities before passing the remand order. ایک جج تبدیل, دوسرا جج تبدیل, تیسرا اور چوتھا جج یہ آتا ہے جس سے 2004 میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ ہی از انفٹ فار جوڈیشل سروسز, اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو وہاں سے ہٹایا جائے. اس کے بعد یہ ہائی کورٹ کے حوالے کیا جاتا ہے. ہائی کورٹ نے کیا 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 نہیں کیا, نیچے ان کے ساتھ کیا ہوا, بٹ پاکستان میں سپریم کورٹ سے بڑی عدالت کوئی نہیں ہے. اور جب اس کا چیف جسٹس, یہ یاد رکھیے گا, یہ فیصلہ تھا ناظم حسین صدیقی, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از انفٹ فار جوڈیشل سروسز. تو عمران خان صاحب کو ایک ایسے جج صاحب کو لا کے سزا دلوائی جاتی ہے جن جج صاحب کو سن 2004 میں سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ یہ جوڈیشل سروسز کے لیے انفٹ ہیں. میرے خیال میں کیونکہ جتنے باقی فٹ ججز تھے اس وقت موجود, یا تو وہ یہ جو فیصلے کروانا چاہتے تھے ان کے کہنے پہ فیصلے لکھنا نہیں چاہتے تھے, اور یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کو سزا نہیں ہو سکتی ہے, اس لیے ان صاحب کو لایا گیا. بہرحال یہ سب چیزیں جو ہے ہائر کورٹ میں چیلنج ہوں گی. ہم تو صرف یہ کہیں گے یہ فیصلہ جو ہے یہ کلیپس ہے, میں بار بار کہوں گا کلیپس ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کا. وہ لوگ جنہوں نے سر محل بنایا, وہ لوگ جس نے ایون فیلڈ بنایا, وہ لوگ حکومتوں میں بٹھا دیے گئے, اور وہ شخص جس نے دینی اور روحانی تعلیم کے حوالے سے القادر یونیورسٹی بنائی اس کو تم سزا سنا دیتے ہو. یعنی کہ کرپشن کرنا, کرپشن کر کے بڑے بڑے محل بنانا, یہ سسٹم کو ایکسپٹ ہے, مگر ایک ٹرسٹ بنا کے مفت دینی تعلیم دینے کے لیے ایک ادارہ بنانا یہ قبول نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا پاگل ہے, لوگ اندھے ہیں, لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں, لوگ محسوس نہیں کرتے ہیں, لوگ ریئیکٹ نہیں کریں گے؟ اس ملک کا بچہ بچہ ریئیکٹ کرے گا, ایک ایک شخص جو ہے اس پہ بات کرے گا, اور اس کو بالکل ہم جو ہے وہ ڈائلیوٹ نہیں ہونے دیں گے, اس چیز کو ختم نہیں ہونے دیں گے. یہاں پہ ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ کرپٹ لوگ جو کہ خود, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ ایک گھر خریدا گیا اور یہ سٹوری چلی تو وہاں سے چلی, یہ اپنی کرپشن جو ہے وہ اس کو اس میں دبانا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں سامنے نہ آ جائیں. ایسے نہیں ہوگا, یہ قوم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. ایسے ہی ایکسیپٹ نہیں کرے گی کہ جیسے اس قوم نے تم لوگوں کو 8 فروری کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. فسطائیت اور جبر کے باوجود بھی, بدماشی کے باوجود بھی, جس پاکستانی میں جتنی ہمت تھی, جتنا حوصلہ تھا, کسی نے چھپ کے, کسی نے باہر نکل کے, کسی نے گھروں میں چیزیں ارینج کی ہیں, کوئی پروسیشن نکال سکا تو نکالا, کسی نے ہمارے پولنگز پہ ہمارے لوگوں کے پاس میں پنجاب کی بات بھی کر لیتا ہوں, جا سکے تو گئے, نہ جا سکے تو دوسروں سے پرچیاں, مگر اپنی رائے کا اظہار نہیں روک سکے تم لوگ, اور تم لوگوں کو پھر الیکشن چلانا پڑا. سو لوگوں نے اس وقت بھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, لوگ آج بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور ہم بالکل اس کو جو ہے وہ ڈکلیئر کرتے ہیں, اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. دوبارہ کہتا ہوں اس کو سیاست سمجھتے ہیں, اور ہم اپنی تمام قانونی کارروائیاں بھی کریں گے, اور جو لائے عمل ہے احتجاج کے حوالے سے اس کا بھی جنرل سیکرٹری جو ہے وہ آج ایک پریس کانفرنس کریں گے اسلام آباد میں, اس کے بھی لائے عمل پہ وہ بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ, اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ اف somebody wants to. مذاکرات چل رہے تو آپ یہ کہہ رہے کہ یہ جعلی مقدمات جو ہے حکومت کی طرف سے بنائے گئے, تو کیا اس سزا کا کوئی اثر مذاکرات پر بھی ہوگا؟ دیکھیں, میں آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ obviously جب میرے قائد کو اس طریقے سے سزا دی جائے گی, ناحق سزا دی جائے گی, تو اس میں بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا. ہم ایسے لوگوں کی تو میں شکل بھی نہیں دیکھنا چاہوں گا ذاتی حیثیت میں جن لوگوں نے میرے قائد کو اس طریقے سے ناحق سزا دلوائی ہے. یہ انشور کیا ہے کہ اس ملک میں اگر کوئی سیاسی
طور پہ ان کو رکاوٹ دے کے کھڑا ہے یا ان کو چیلنج کر رہا ہے یا اسٹیٹس کو کی قوتوں کو چیلنج کر رہا ہے تو جس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، میں ذاتی حیثیت میں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا. یس، بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہے، مگر اس سزا سے چند دن پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ اس کو ایفیکٹ ضرور کرے گا، مگر ڈسرپٹ والی بات تو اب کرنے کی ضرورت ہے نہیں. اس لیے نہیں کہ آپ نے رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس سن لی ہے، اس کے بعد جتنی کو امید کو لوگوں کو مذاکرات کی رہ گئی ہے، مجھے تو اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے. بات پھر کمیشن پہ کھڑی ہے. خان صاحب نے کہا تھا اگر وہ چیزیں بن جاتی ہیں تو بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہونے کے باوجود ان چیزوں کو آپ جاری رکھیے گا. اس طرح سزائے نواز شریف کو بھی ہوئی ہے، نواز کو نواز شریف کے سامنے عدالت کے اندر گرفتار کر لیا ہے، جس طرح آج اس کے ساتھ ہوا ہے، عدالت انڈیا کے ساتھ ہوا ہے. کیا یہ جو نظام چل رہا ہے ختم نہیں ہونا چاہیے؟ کیا نواز شریف کے جو فیصلے تھے ان کے خلاف وہ ٹھیک تھے یا غلط ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، وہ تو کرپشن انہوں نے کی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ایک دفعہ نہیں کی ہے، بار بار کی ہے. اگر کرپشن میں کوئی پکڑا جاتا یا پکڑا گیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ چیز غلط تھی. مگر اگر ناحق کسی کو سزا ہو، اگر انہیں ناحق سزا ہوئی ہوتی تو میں اس کو بھی کنڈیم کرتا. ہمارے ہاں ناحق سزا دی گئی ہے، ہمارے ہاں ایک تعلیمی ادارہ بنانے پہ سزا دی گئی ہے. کس چیز کو کہاں سے پکڑا اور کہاں پہ جوڑ دیا، نہ کسی کا لینا نہ کسی کا دینا. انہوں نے پیسے کھائے. دیکھیں یہ کون لوگ ہیں، آئی مسٹ سے یہ وہی لوگ ہیں ایون فیلڈ اور سرے محل والے، جن کے اگر سپریم کورٹ میں آپ اکاؤنٹس دیکھیں تو کوئی دہی بھلے والا نکل آتا ہے، کوئی بیکری والا نکل آتا ہے. اربوں کروڑوں روپے اس قسم کے فنڈز، وہ جو جعلی اکاؤنٹس تھے 60 آپ کو یاد ہوگا، ملازموں کے نام، ریڈی والوں کے نام، دہی بھلے والوں کے نام، یہ وہ لوگ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ ناحق ہوا ہے، اگر یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو پھر یہ اسی سسٹم کے بینیفیشری بن کے ان کو اس طرح کا کنڈکٹ اختیار کرنا چاہیے تھا. پھر تو ان کو سبق سیکھنا چاہیے تھا. اگر ان کے ساتھ ناحق ہوا تھا تو ان کو تو سبق سیکھنا چاہیے تھا، اور پھر ان کو انشور کرنا چاہیے تھا کہ یہ ناحق اس ملک میں اور کسی کے ساتھ دوبارہ نہ ہو. مگر کیونکہ یہ کرپٹ تھے، ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا تھا، اسی لیے سسٹم کے ساتھ مل کے اس کے بینیفیشری ہوئے، انسٹال ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اپنے تمام سیاسی مخالفین کو جو ہے اس ملک سے ختم کر دیں. مگر میں ان کو بتا دوں کہ عمران خان سے جان چھڑانا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. یہ عوام آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. سر آپ لوگوں پر جو ہے وہ مذہب کارڈ، پہلے آپ مذہب کارڈ استعمال کر رہے تھے، اور عدالت نے جو ہے وہ القادر یونیورسٹی کو وفاق کو دینے کا بھی جو ہے وہ حکم نامہ جاری کیا. دیکھیں، مذہب کارڈ کے حوالے سے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کس حوالے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم مذہب کارڈ استعمال کر رہے تھے یا ہم پہ یہ الزام کیوں لگ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی کسی قسم کا مذہبی کارڈ استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم سب مسلمان ہیں اور ہماری زندگیوں میں مذہب جو ہے وہ موجود ہے، ہر طریقے سے موجود ہے، ہر اینگل سے موجود ہے. اگر ہم کوئی چیز اپنے مذہب کی، اپنے دین کی روشنی میں کرتے ہیں یا کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اگر اسے کوئی سمجھتا ہے کہ یہ مذہبی کارڈ ہے تو وہ اس کو خود جسٹیفائی کر سکتا ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ ہم ایسا کوئی کام کرتے ہیں. اس ملک میں بہت سی یونیورسٹیاں ہیں، آلریڈی موجود ہیں، مگر خان صاحب نے اسپرچویلٹی کے حوالے سے، ریلیجن کے حوالے سے ایک ادارہ بنانے کا ان کا خواب تھا. وہ اس کے لیے آگے چل رہے تھے اور اس کو فری آف کاسٹ آگے لے کے چل رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو فورفیٹ کیا گیا ہے، جو عدالت کا جو حکم میں نے ابھی پڑھا ہے، تو یہ جس طریقے سے باقی سرکاری ادارے چلا رہے ہیں اس طریقے سے یہ چلانا چاہتے ہیں. آبویسلی یہ بھی چیلنج ہوگا کہ جن لوگوں کا یہ برین چائلڈ ہے اور جن لوگوں کا یہ ویژن ہے، ہر ٹرسٹ ہیز اے ویژن، اور وہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ اس ویژن کے مطابق چلتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو اس وقت موجود ہے، جو ان کے انسٹالڈ لوگ ہیں، ان کا ویژن جو ہے وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ القادر کو بہتر چلا سکیں. اٹ ول گو انٹو دی کورٹ اینڈ یہ اٹ ول بی گون. یہ نہیں رہے گا یہاں پہ. سر ذرا کلیئر بتائیں کہ سزا کے بعد کیا حکومت کے ساتھ وہ رکھیں گے یا ختم کرنے کا اعلان کریں گے؟ دیکھیں جی، یہ اعلان میں بحیثیت انفارمیشن سیکرٹری تو نہیں کر سکتا ہوں. میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، کہ بالکل بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہے. ہمیں ایک بالکل تکلیف ہے اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس کا ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں.
مگر جو ایک دو دن پہلے کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے بعد میرے خیال میں اس ایونٹ کو اس کے ساتھ ہم نے نتھی کبھی بھی نہیں کیا. اس لیے نتھی نہیں کیا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ عمران خان صاحب کو سزا نہ سنائیں اور ہم یہ کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ یہاں کہتے ہیں جی آپ نے تو ڈیل کی ہے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز ان مذاکرات کے ساتھ نتھی یا منسوب نہیں ہے, کیونکہ ہم ڈیل نہیں کر رہے کہ جی ٹھیک ہے آپ یہ کر لیں اور یہاں ہمیں آپ چھوڑ دیں. ہم لعنت بھیجتے ہیں ڈیل کے اوپر, ڈیل کرنے والوں کے اوپر. سو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہے, مگر جو ختم کرنے ہیں یا ختم ہو سکتے ہیں مذاکرات, اس کا فیصلہ جو ہے وہ چیئرمین اور سیکرٹری جنرل اناؤنس کر سکتے ہیں, میں نہیں کر سکتا. خان صاحب نے اس قسم کی کوئی ڈائریکشن نہیں دی. صاحب یہ بتائیں کہ فائنل کال کی طرح دوسری کال دیں گے یا نہیں؟ دیکھیں یہ اختیار عمران خان صاحب کے پاس ہے. فائنل کالز جیسی میگا کالز جو ہیں وہ پارٹی کے اندر کوئی آدمی نہیں دے سکتا جب تک عمران خان صاحب کی کوئی ہدایت نہ ہو. تو ابھی تک اس قسم کی کوئی ہدایت نہیں ہے, مگر ہر آدمی, لوگ اپنے اپنے علاقوں میں نکل آئے ہیں. آپ دیکھیں پنجاب کے بہت سے علاقوں میں نے یہاں کے پی کے اندر پشاور میں بہت سی جگہوں پہ بھی احتجاج ہو رہا ہے. وہاں اسلام آباد میں پارلیمنٹیرینز نکلے ہیں اور سپریم کورٹ کی طرف مارچ کر رہے ہیں. لوگ اپنی اپنی حیثیت کیپیسٹی میں جو جتنا احتجاج کر سکتا ہے, یہ پرامن احتجاج ان کا آئینی حق ہے, وہ کر رہے ہیں.